دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک سہمی سی اپنی دادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ دادی بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی اور میں ان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری دادی آنکھیں کھول دیں۔ میں ان کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس وقت گھر میں جو واحد کھانے کی چیز تھی وہ دلیا تھا، جو کہ اب پلیٹ میں صرف 4 سے 5 چمچ رہ گیا تھا۔ میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کل سے ہمارے گھر میں صرف دلیا ہی موجود تھا، جو میں نے دادی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ دادی بیمار تھیں، ان کو دوا کھلانے سے پہلے دلیا کھلانا بہت ضروری تھا، اور اب تو ان کی دوا بھی ختم ہونے والی تھی۔ مجھے تو رہ رہ کر خوف آ رہا تھا کہ اگر میری دادی نے آنکھ نہیں کھولی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بالآخر میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ بالآخر دادی نے آنکھیں کھول دی۔ اب ان کا بخار پہلے سے کم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی۔ مجھ پر جب ان کی نظر پڑی تو ان کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دادی کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر میں جلدی سے دلیا لا کر اور دادی کو کھلانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادی کا دل بھر گیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ گھر میں تو اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، یہ دلیا ہی بچا ہے، ایسا کرو تم بھی یہ دلیا کھا لو۔ دادی کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ دادی نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں تم اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میری کیفیت دیکھ کر دادی چونک گئی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میری سنی انسنی کر دی۔ کچن میں آنے کے بعد دادی کو معلوم ہوا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو دلیا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ دیگچی کا خالی پیندا ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دادی جب اپنے کمرے میں آئیں تو بہت دکھی تھیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ، تم کب سے بھوکی ہو؟ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ کل سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دادی کو مجھ پر ترس آ گیا۔ پھر کہنے لگیں کہ یہ دلیا تم خود کھا لیتی، اسے اگر میں نہ کھاتی تو میں مر نہ جاتی۔ مجھے تو ویسے بھی بھوک نہیں تھی، تمہیں اس کا آسرا ہو جاتا۔ میں نے دادی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی دادی آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں کہ میرا آپ کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دادی کافی دیر خاموش رہیں، یہ سوچتی رہیں کہ کیا کریں۔ پھر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے کہا کہ تم اپنے تایا ابو کے گھر جاؤ، ان سے مدد مانگو۔ تائی کو بتاؤ کہ کل سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ابھی اتنے دن گزر چکے ہیں، تمہارے تایا ابو بھی راشن بھی نہیں لے کر گئے۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا۔ مجھے تائی کا نفرت بھرا لہجہ یاد آ گیا۔ دادی میں بھوکی ٹھیک ہوں مگر میں تائی سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ آپ نہیں جانتی جب وہ ملازموں کے سامنے مجھے یوں باتیں سناتی ہیں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ دادی بھی یہ سن کر دکھی ہو گئی، کہنے لگی مگر تمہیں میں یوں بھوک سے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ محلے کے لوگوں سے ہم نے بہت زیادہ پیسے ادھار لے رکھے ہیں اور اب تو ہمیں کوئی ادھار دینے پر بھی تیار نہیں ہوگا۔ میں اسی امید پر تھی کہ نوید آ جائے گا تو وہ مجھے پیسے دے دے گا، تو میں سب کے پیسے لٹا دوں گی۔ اب 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، نوید نے یہاں کا چکر ہی نہیں لگایا اور نہ ہی اس نے گھر میں پیسے بھجوائے ہیں۔ اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی بھی خیر خبر نہیں لی۔ دادی کے اپنے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے ایک بار مجھ سے یہی بات کہی تو میں بالآخر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو بھی تھا میں اپنی دادی کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ پھر میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے تائی اماں کے گھر میں آ گئی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بازار آتا تھا۔ جب میں بازار سے گزر رہی تھی تو وہاں پر وہی آوارہ لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، جو عموماً اسی دکان پر موجود ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان چاروں نے ایک دوسرے کو میری طرف متوجہ کیا اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرنے لگے۔ میں اس وقت پھٹے پرانے لباس میں بیٹھی تھی مگر اس کے باوجود بھی میرے چہرے کا حسن دور سے نمایاں نظر آتا تھا، جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں اس سب سے بے نیاز آگے جا رہی تھی، تبھی ان میں سے ایک لڑکا میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے بچی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اسے کہنے لگی کہ راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ لڑکا زور زور سے ہنس پڑا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا کر لو گی تم؟ میں اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ اب باقی لڑکے اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف آنے لگے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بزرگ آ گئے۔
ان کو دیکھ کر وہ سب لڑکے مجھ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بزرگ اس علاقے کی جانی مانی شخصیت تھے۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے تھے۔ ان کا محلے پر بہت ہی روب و دبدبہ تھا۔ مجھے پہلی بار اس بزرگ سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ ان کے لیے احترام چھلکنے لگا تھا۔ بزرگ کی وجہ سے ہی میری ان آوارہ لڑکوں سے جان خلاصی ہو گئی تھی۔ اور پھر جب میں تائی اماں کے گھر میں آئی تو سیدھا کچن میں آ گئی۔ کچن سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تائی امی کی دونوں بیٹیاں کچن میں ہی تھیں اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ ایک تو میری ہم عمر تھی اور ایک مجھ سے بڑی تھی۔ اس وقت تو وہ دونوں ہی ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر کام کروا رہی تھیں۔ جب میں وہاں پر گئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ مجھے ان کا رویہ بہت برا لگتا تھا۔ تبھی اسی دوران تائی اماں بھی وہاں پر آ گئیں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کے چہرے کے زاویے بھی بگڑ گئے اور وہ بھی مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ان کے تیور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں تھوک نگلتے ہوئے بولی کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ گھر میں اتنے دن سے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور تایا ابو بھی وہاں پر نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے راشن بھیجا ہے۔ دادی نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں نے انتہائی شرمندگی سے یہ بات کہی تھی۔ تائی کا پارا چڑھ گیا۔ کہنے لگی کہ ہم نے تم جیسے یتیموں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اپنی دادی سے کہو کہ کہیں اور سے اپنا بندوبست کریں۔ میرے شوہر پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اتنے لوگ ہیں اور ہمارے بھی 100 خرچے ہیں، اور اب تو میری دونوں بچیوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اپنی دادی کو بتا دو کہ ہمارے خرچے اب بڑھ گئے ہیں اور اب ہم اس کی مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ پھر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اتنی ذلت کی وجہ سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں اس حالت میں دادی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دادی مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں اب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں چلتے چلتے تائی کے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اب ایک جگہ پر بیٹھ کر میں پھر سے رونے لگی اور بلند آواز میں اللہ سے یہ شکوہ کرنے لگی کہ ہماری قسمت میں اتنی مصیبتیں کیوں لکھی ہیں؟ کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی ترستے ہوئے گزاریں گے؟ کیا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسیں گے اور لوگ مجھے اور دادی کو ایسی ہی باتیں سناتے رہیں گے؟ میں ارد گرد سے بے خبر ہو کر رو رہی تھی جب ہی مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان سے کچھ پڑے بہت بڑا سا اور بہت بڑی سی کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت میں قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ جب میں نے اس میدان میں اتنی بڑی کناتیں لگی ہوئی دیکھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ قبرستان کے پاس یہاں پر کون لوگ موجود ہیں اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے مزیدار کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں بھوک سے مغلوب ہو کر چلتے چلتے وہاں پر پہنچ گئی۔ خوشبو سونگھ کر تو میری بھوک پہلے سے بھی زیادہ بیدار ہو گئی۔ جب میں اس کے پاس آئی تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، ترس تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے ہمیشہ لوگوں کے ترس کھانے اور ہمدردی کرنے سے الجھن ہوتی تھی، مگر اب مجبوری کے عالم میں یہ سب دوسروں کی آنکھیں اپنے لیے دیکھنا پڑتا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کسی کی شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ میں واپس مڑنے لگی جب اس لڑکے نے مجھے مخاطب کیا۔ کہنے لگی کہ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کیا تم میری بہن کی شادی میں نہیں آؤ گی؟ اس نے کچھ اس انداز میں مجھ سے بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی میرے لیے انجان تھی، مگر وہ اتنے پیار سے مجھے دعوت دے رہی تھی کہ میں اس کے خلوص سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ تبھی میں اس سے شرمندگی سے بولی کہ میرے تو کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں ان کپڑوں میں نہیں جا سکتی۔ وہ لڑکی مسکرا دی، کہنے لگی میرے پاس تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے۔ میں اپنا ایک نیا سوٹ ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہ پہنوں گی، مگر اب تم وہ سوٹ پہن لو۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ سے آپ کا سوٹ نہیں لے سکتی۔ اسی پل وہ لڑکی اندر سے وہ شاپر اٹھا کر لے آئی۔ مجھے وہ ایک الگ تھلگ جگہ پر لے گئی، کہنے لگی کہ یہ کپڑے جلدی سے پہن لو اور پھر میرے ساتھ چلو۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ گھر میں میری دادی اکیلی ہیں، مجھے گھر جانے میں دیر ہو جائے گی تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر پر چل پڑوں گی، تمہاری دادی تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ مگر مجھے تو دادی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔
مگر اس لڑکی کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں نے وہ کپڑے اور وہ جوتے پہن کر میں اس کے سامنے آئی تو اس لڑکی نے مجھے ایک شیشہ دکھایا۔ شیشے میں میں نے خود کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں سکی۔ محض لباس بدلنے سے میرے حسن میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے لے کر اس گراؤنڈ میں آ گئی۔ وہاں پر تو گویا رنگ و بو کا عالم تھا۔ کتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں تھیں جنہوں نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے اور خوشبوؤں میں مہکتی پھر رہی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر جھجک گئی۔ اس لڑکی نے مجھے ایک ٹیبل پر بٹھایا، پھر میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے لا کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، مگر تبھی میرا دھیان اپنی دادی کی طرف گیا تو میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ لڑکی میرے چہرے کے تاثرات کو بغور نوٹ کر رہی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر میں میری دادی اکیلی ہیں اور وہ بھی بھوکی ہیں، بیمار بھی ہیں، میں ان کے بغیر کھانا کیسے کھا سکتی ہوں؟ لڑکی بھی یہ سن کر افسردہ سی ہو گئی، کہنے لگی کہ فکر مت کرو، تمہارے لیے میں گھر پر کھانا بھجوا دوں گی، ابھی تم کھانا کھا لو، مجھے لگتا ہے تم بھوکی ہو۔ اسی دوران وہاں پر ایک لڑکا آ گیا، وہ بھی اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور گہری نظروں سے مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں اس کے دیکھنے سے سٹ پٹا گئی۔ مجھ سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی نامحرم مرد کے ساتھ موجود تھی۔ میرا گھبرانا تو بنتا تھا۔ وہ لڑکا میری گھبراہٹ کو بہت دلچسپی سے مظاہرہ کر رہا تھا۔ تبھی وہ لڑکی جس نے اپنا نام تانیہ بتایا تھا، اس لڑکے کو کہنے لگی کہ شعیب تم یہاں سے جاؤ، دیکھ نہیں رہے یہ لڑکی بہت پریشان ہو رہی ہے، وہ بھوکی بھی ہے، اسے ٹھیک سے کھانا کھانے دو۔ اس لڑکی کے انداز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ لڑکا فوراً سے اٹھ گیا۔ اب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس لڑکی نے ایک بڑا سا شاپر میرے حوالے کر دیا، کہنے لگی یہ اپنی دادی کے لیے لے جاؤ۔ میں گھر آ گئی۔ دادی نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ یہ کپڑے تم نے کہاں سے لیے؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی، مگر تائی والا قصہ گول کر گئی۔ دادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگیں کہ دنیا میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور شکر ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو غریبوں کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ یوں بھی میں جھوٹ بولنے کے معاملے میں بہت اناڑی تھی۔ دادی کہنے لگیں کہ مجھے سچ سے بتاؤ، تمہاری تائی نے تمہیں کیا کہا ہے؟ نوید اتنے دنوں سے میری طرف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں تائی امی کی باتیں کانٹ چھانٹ کر کے دادی کو بتا دی۔ یہ سن کر دادی کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی، کہنے لگیں کہ اب یہ عالم ہے کہ اپنی جنی ہوئی اولاد بھی بڑھاپے کا سہارا نہیں بن رہی، وہ بھی ماں کی مجبوری اور بے کسی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور پھر جب دادی کو بھوک بھی ستا رہی تھی تب میں دادی کے لیے کھانا لے آئی تو پہلا نوالہ لیتے ہی دادی حیران رہ گئی۔ انہیں یہ ذائقہ بہت منفرد مگر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ شادی کہاں پر ہو رہی تھی؟ میں نے ساری بات بتائی تو دادی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگیں کہ قبرستان کے پاس کس نے شادی کی کناتیں لگانی تھی، اور وہ جگہ تو ویران ہے، وہاں پر تو جنات کا بسیرا ہے، اس طرف تو لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو وہاں شادی کا فنکشن کون کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا، جبھی میں بھی خاموش رہ گئی۔ مگر دادی اس کھانے کا ذائقہ چکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایسے ہی ذائقے کا کھانا ایک بار انہیں ان کے شوہر نے لا کر دیا تھا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تب دادی درمیانی عمر کی تھیں اور میرے ابو اور تایا ابو دونوں چھوٹے تھے۔ دادی کو اللہ نے صرف 2 بیٹے ہی عطا کیے تھے، انہیں بیٹی کا بہت شوق تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنا بہت علاج بھی کروایا، منتیں مرادیں بھی مانگی، مگر شاید ان کے نصیب میں بیٹی کی خوشی دیکھنا نہیں لکھا تھا۔ دادا ابو ایک ترخان تھے، ان کی کمائی سے گھر کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا۔ تایا ابو شروع سے ہی بہت زیادہ ہوشیار تھے، جبکہ میرے ابو قدرے سیدھے سادے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ ایک دن دادا ابو لکڑی لینے کے لیے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہیں بہت دیر ہو گئی اور انہوں نے گھر جلد پہنچنے کی غرض سے جنگل کے درمیان سے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل کا یہ راستہ شارٹ کٹ مانا جاتا تھا اور 15 منٹ کے بعد ہی لوگ گاؤں میں پہنچ جایا کرتے تھے، مگر یہ راستہ دن کے وقت ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ شام کے بعد کوئی بھی انسان اس راستے پر سے گزر کر نہیں آتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں جنات رہتے ہیں،
جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی بھی انسان رات کے وقت وہاں سے گزرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دادا تو بہت بہادر تھے، وہ ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ اس دن وہ اپنے ٹانگے پر سامان لاد کر جنگل سے گزر رہے تھے، تبھی انہیں وہاں پر ایک عورت دکھائی دی۔ اس عورت نے اپنے چہرے کو نقاب سے پوشیدہ کر رکھا تھا۔ آج چاندنی رات تھی، اس کا گورا رنگ چاندنی رات میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تایا ابو نے اپنا تانگا روک دیا۔ اس سے کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورت کہنے لگی کہ میں قریبی گاؤں میں جا رہی تھی، مگر راستے میں مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ میرے پاس جو بھی زیور پیسہ تھا سب کچھ انہوں نے لے لیا، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ دادا ابو نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا، کہنے لگے کہ جہاں جانا چاہتی ہو مجھے بتا دو، میں تمہیں وہاں پر اتار دوں گا۔ پھر دادا ابو اپنے گاؤں تک پہنچ گئے اور تبھی انہیں اندازہ ہوا کہ وہ عورت بہت ہی عجیب تھی۔ وہ کردار کے معاملے میں بہت ہلکی تھی۔ وہ بار بار دادا ابو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں ادائیں دکھا رہی تھی اور ان سے پیار بھری باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دادا ابو کو غصہ آ گیا۔ وہ اس سے کہنے لگے، کیا تم ہر اجنبی مرد کے ساتھ ایسے ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہو؟ مجھے ایسی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اور پھر دادا ابو نے ایک جگہ پر ٹانگا روک دیا۔ اسے کہنے لگے کہ تم یہیں سے اپنی منزل پر چلی جاؤ، میں اس سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ عورت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دادا ابو نے اسے ہنستے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ دادا ابو کے اتنے سخت رویے پر اسے غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ دادا ابو کے حوالے کیا، انہیں کہنے لگی کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی تھی۔ دادا ابو نے ہچکچاتے ہوئے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا، کہنے لگے کہ تم کون ہو اور تم کیسے جانتی تھی کہ میں یہاں سے گزرنے والا ہوں؟ وہ پھر سے ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں تو اسی جنگل میں رہتی ہوں اور روزانہ آپ کو گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ یہ سن کر دادا ابو کو خوف کا احساس ہوا۔ فوراً انہوں نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ تبھی انہیں اپنے پیچھے آواز سنائی دی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تبھی میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر تم میرے حسن کے جال میں گرفتار ہو جاتے، اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے تو تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دادا ابو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی وہ غیر انسانی مخلوق تھی۔ جب وہ گھر پر آئے تو انہیں بہت تیز بخار تھا۔ انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی اور انہوں نے وہ ڈونگا بھی کچن میں ہی رکھ دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن ان کی بیوی کہنے لگی کہ رات آپ کتنے مزے کا کھانا لے کر آئے تھے، یہ کھانا آپ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اس کی اتنی مزیدار خوشبو اور ذائقہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ پھر دادا ابو نے بعد میں دادی کو ساری بات بتائی، جسے سن کر دادی بھی پریشان ہو گئی۔ مگر جب کافی عرصے تک ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تو دادی بھی وقتی طور پر یہ بات بھول گئی تھی۔ جب تک دادا ابو زندہ تھے انہوں نے دادی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اور پھر انہوں نے میرے ابو اور تایا ابو کو پڑھایا لکھایا، انہیں کسی قابل بنایا۔ میرے ابو ایک اسکول میں جاب کر رہے تھے، جبکہ میرے تایا ابو کا اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی رقم کی بھی بچت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ ہر وقت محنت کرتے رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے۔ نوکری سے واپس آنے کے بعد وہ اپنا بزنس سنبھالتے تھے، جس کی وجہ سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ دادی نے دونوں کی شادی کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ میری امی تو دادی کے ساتھ بہت اچھی تھیں، مگر تائی کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ تو میری دادی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی اور گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا تھا، جس سے تنگ آ کر تایا ابو نے الگ گھر لے لیا۔ تائی امی کو اس بات کا مان تھا کہ میرا شوہر میرے دیور سے زیادہ کماتا ہے، مگر گھر میں زیادہ خرچہ میرے شوہر کا ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنا الگ کھانا بنائیں۔ اور پھر میرے تایا ابو الگ ہو گئے۔ گھر کا سارا خرچہ میرے ابو ہی اٹھاتے تھے۔ دادی اس بات سے بہت دکھی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے اکٹھے رہیں گے، مگر اب جب تائی تایا ابو کو لے کر علیحدہ ہو گئیں تو دادی کے پاس پھر صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
میرے ابو اور امی انہیں تسلی دیتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو فکر کس بات کی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی اللہ بہت دے گا۔ اور پھر ایک دن امی ابو کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے جب روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں 2 سال کی تھی۔ وہ مجھے دادی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر میں ان کے ساتھ ہوتی تو آج میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ دادی نے ہی مجھے پالا پوسا تھا، انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، اور میں نے بھی دادی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دادی سے بے پناہ محبت تھی۔ تایا ابو ہم دونوں کا ہی خرچہ اٹھاتے تھے، ہماری تمام ضروریات وہی پوری کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس میں لاپرواہی بھی کر جاتے تھے، مگر انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ گو کہ یہ سب کچھ تائی کو پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی سامنے آتی تھی باتوں باتوں میں جتاتی تھی کہ ان کے شوہر کی آمدنی فالتو لوگوں پر خرچ ہو رہی ہے، ان کی آمدنی پر صرف ان کے بیوی بچوں کا حق ہے، مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں دوسروں کے لیے بہت ہمدردی ہے۔ وہ صرف مجھ پر اور دادی پر چوٹ کرتی تھی، تبھی دادی غصے میں آ جاتی، انہیں کہتی کہ وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے، اسے ہم نے پڑھایا لکھایا ہے، کسی قابل بنایا ہے، تب جا کر وہ اتنا کمانے کے قابل ہوا ہے۔ ماں کا اپنے بیٹے پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اور تائی امی یہ بات سن کر ناک منہ چڑھاتی وہاں سے اٹھ جایا کرتی تھی، اور کتنی دیر تک دادی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا۔ مجھے یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں دادی کو کچھ ہو نہ جائے۔ اگر دادی کو کچھ ہو جاتا تو میرے لیے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جانا تھا۔ اب 2 مہینے ہو گئے تھے۔ تایا ابو باقاعدگی سے راشن بھجواتے تھے اور کچھ خرچے کے لیے پیسے دادی کے ہاتھوں پر بھی رکھتے تھے، مگر اب وہ 2 ماہ سے یہاں پر نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے خیر خیریت دریافت کی تھی۔ مجھے اور دادی کو یہی پریشانی تھی کہ وہ کہاں پر چلے گئے، وہ کس حال میں تھے، وہ ٹھیک تو تھے نا؟ مگر اس بات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تائی اماں تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی تھیں، اور جب بھی ان سے میں ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے بری طرح سے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی، جیسے انہوں نے مجھے آج نکالا تھا۔ اور اب جب میں نے اس کو کھانا کھاتے ہوئے چونکتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کھانا میں نے بہت سال پہلے کھایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ مگر میں تو دن کے وقت وہاں پر گئی ہوں، اور وہاں پر تو بہت سارے لوگ جمع تھے۔ دادی کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، ویسے بھی میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس عمر میں انسان سٹھیا جاتا ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ مگر دادی کی بات سن کر میں الجھ کر رہ گئی۔ میں بھی یہ سوچنے لگی کہ قبرستان کے پاس کون سا شادی کا فنکشن ہو رہا تھا، جبکہ وہ لوگ دیکھنے میں اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے۔ انہیں کیا مجبوری تھی کہ جو انہوں نے اس جگہ پر یہ سارا انتظام کیا تھا۔ تبھی جب میں کچن میں آنے کے بعد تمام کھانا باہر نکال کر رکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پرس پڑا ہوا تھا جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے دادی کے پاس آئی۔ جب انہیں یہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، بس اب میں محلے کے کسی لڑکے کو بھیج کر ضروری سودا سلف منگوا لیتی ہوں، اور اب جب تمہارا تایا آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس نے بوڑھی بیمار ماں کو اکیلا بھوکا مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا۔ میری تعلیم میٹرک تک مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے کالج میں جانے کا، آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر وسائل نہیں تھے۔ تایا ابو نے تو مجھے بہت بار کہا کہ تم آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہو تو لے لو، مگر جب بھی وہ ایسی بات کہتے تھے تو تائی امی جن خون خوار نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں انہیں دیکھ کر میں سہم کر رہ جاتی تھی۔ میں کبھی بھی تایا ابو سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ تائی کے اتاب کا نشانہ پھر بعد میں ہی بنوں گی۔ اسی لیے میں نے تایا ابو کو صاف کہہ دیا کہ میں آگے پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ دادی جانتی تھی کہ سچ کیا ہے، تبھی وہ خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ پھر مزید 1 ہفتے کے بعد تایا ابو گھر میں داخل ہوئے۔ وہ لدے پھندے تھے۔ انہیں دیکھ کر دادی نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تایا ابو کہنے لگے کہ معذرت چاہتا ہوں اماں، میں جاتے وقت آپ سے مل نہیں سکا۔ میں جانتا تھا کہ آپ بہت پریشان ہوں گے، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا تھا، مگر یقین کریں میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ شرمندہ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ آپ بہت پریشان ہوں گی، تبھی میں نے شکیلہ کو کئی بار کال کر کے کہا تھا کہ میری آپ سے بات کروائے،
مگر آپ سے اتفاقاً میری بات ہی نہیں ہو سکی۔ کبھی آپ بازار ہوتی تھیں تو کبھی آپ سو رہی ہوتی تھیں، اور میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تایا ابو کی بات سن کر میرا اور دادی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تایا ابو کیا کہہ رہے تھے؟ ہم دونوں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تبھی میں نے دادی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ تایا ابو سے کہنے لگیں کہ تم کہاں پر تھے؟ تایا ابو نے بتایا کہ انہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ 2 ماہ سے وہاں پر تھے، مگر وہ ہم لوگوں سے بے خبر نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ ہمیں باقاعدگی سے راشن بھجوائیں اور ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھیں، مگر تائی امی نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم لوگوں کا انہوں نے بالکل بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ تایا ابو کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ہمیں راشن بھی نہیں بھجوایا تھا۔ وہ تایا کو کہتی تھی کہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر دادی نے گہرا سانس لیا۔ وہ تایا ابو کو یہ ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو جائے گی اور تایا کو غصہ آ جائے گا۔ جبھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ذہنی سکون کے لیے انہیں یہ بات نہیں بتائی۔ انہیں کہنے لگیں کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اب تم میرے سامنے آ گئے ہو تو میری تم سے ساری ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ پھر تایا ابو کافی دیر تک دادی کے پاس بیٹھے رہے۔ جب گھر چلے گئے تو اس کے بعد میں نے دادی سے کہا کہ آپ کو تایا کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ دادی نے گہرا سانس لیا، کہنے لگی کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کر سکتی، اور تم جانتی تھی اپنی تائی کو، اگر میں تمہارے تایا کو یہ بات بتا بھی دیتی تو پھر اس نے ہم لوگوں کو ہی اس بات کی کڑی سزا دینی تھی۔ اگلے دن تایا ابو پھر سے گھر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پروسپیکٹس تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں میٹرک کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے تمہیں لاڈ پیار سے ہر طرح سے کہہ کر دیکھ لیا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اور اب میں تم سے سختی سے پیش آؤں گا، اور اب میں کالج کے ایڈمیشن فارم لے کر آیا ہوں، تمہیں کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ تایا ابو کی اس محبت بھری دھمکی سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر میں کسی قابل بن جاؤں، مگر تائی امی کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی اس خواہش کو دل ہی دل میں دبانے کے لیے مجبور تھی۔ پھر تایا ابو نے نہ صرف کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا، بلکہ مجھے کتابوں سے لے کر ضرورت کی ہر چیز لے کر دی، اور میرا کالج بھی شروع ہو گیا۔ پہلے ہی دن میری اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی جو اس دن مجھے اس قبرستان کے پاس ملی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ باتیں کرتے اپنی کلاس میں آ گئی۔ یہاں پر میری اس کے علاوہ اور کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں تھی۔ سارا دن ہم دونوں ساتھ رہتی، باتیں کرتی اور پھر گھر آ جاتی۔ اکثر لڑکیاں مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتی تھیں، اور کئی تو مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی تھیں۔ مجھے لڑکیوں کا خود کی طرف دیکھنا اور مسکرانا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور جب یہی بات میں اپنی ساتھ والی لڑکی سے پوچھتی تو وہ کندھے اچکا کر رہ جاتی، کہتی کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو۔ پھر کالج میں مجھے 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ میں بہت اچھی طرح سے پڑھائی کر رہی تھی۔ دادی کو میں جب تانیہ کے بارے میں بات کرتی تو دادی کے دل میں بھی تانیہ سے ملنے کے لیے اشتیاق پیدا ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ کبھی اپنی سہیلی سے کہو کہ وہ گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ہے۔ جب تانیہ سے میں نے اپنی دادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی کہ میں کسی دن تمہارے گھر ضرور آؤں گی، میرا تم سے یہ وعدہ ہے۔ پھر میں اس کے وعدے پر اعتبار کر لیا، جانتی تھی کہ وہ جو بھی بات کہتی ہے اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ ان دنوں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ مجھے اپنے آس پاس تیز خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ اکثر میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی میں خواب میں اسی نوجوان کا چہرہ دیکھتی جو مجھے اس دن اس شادی میں نظر آیا تھا، اور جس کے ساتھ میری اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس بات پر حیران پریشان تھی کہ وہ مجھے خواب میں کیوں نظر آتا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے گھبرانے لگی تھی، سوچنے لگی تھی کہ کہیں اس سے مجھے محبت تو نہیں ہو گئی۔ یہ خیال آنا ہی تھا کہ مجھے اپنے آپ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ اگر دادی کو میری اس کیفیت کا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ انہیں لڑکیوں کا ایسی باتیں کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور مجھے بھی وہ ہمیشہ ایک ہی بات کی تاکید کرتی تھیں کہ ایک نہ ایک دن تمہاری شادی ہو جانی ہے۔
تمہارے نصیب میں اللہ نے جس کو لکھا ہوگا وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو تم آج کل کی لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے چکر میں مت پڑنا۔ اور ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا۔ میں ان سے منہ پھلا لیا کرتی۔ کیا وہ مجھے ایسا سمجھتی تھی؟ وہ مجھے ناراض دیکھ کر کہتی کہ تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے، اور اگر میں تمہیں کوئی بات سمجھاؤں تو تمہارا یہ کام نہیں بنتا کہ تم آگے سے منہ پھلا لو یا مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ اس دن رات کو ایک عجیب بات ہوئی۔ میں سو رہی تھی جب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی لڑکے کے ہاتھوں میں ڈالے ایک لمبی سڑک پر جا رہی تھی جس کے دونوں طرف ہریالی تھی۔ دونوں طرف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے جو بہت خوشنما رنگ کے تھے، جن سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے ایک پھول توڑ کر میرے بالوں میں لگا دیا۔ اس کی محبت پر میں مسکرا دی۔ پھر ایک جگہ پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا، مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھے شرم آ رہی تھی، کیونکہ آج تک مجھ سے ایسی باتیں کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ دادی کے بلانے کی آواز سن کر میں اٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکی ہوں عصر کے وقت اس طرح سے مت سویا کرو۔ اس وقت 2 پہر مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت سونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، نہ جانے کب میں پڑھتے پڑھتے سو گئی، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اور اب میں خود کو فریش کرنے کی نیت سے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی، کیونکہ دادی اس وقت روزانہ چائے پینے کی عادی تھی۔ جب میں چائے بنا کر دادی کو کپ دینے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ مجھ سے کہنے لگی تمہارے بالوں میں پھول کہاں سے آیا؟ دادی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ جلدی سے میں نے وہ پھول اتار کر آنکھوں کے سامنے کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی پھول تھا جو خواب میں اس نوجوان نے میرے بالوں میں لگایا تھا، اور یہ حقیقت میں میرے بالوں میں موجود تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میری کیفیت دیکھ کر دادی کہنے لگیں کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ تبھی میں نے دادی سے بہانہ کیا کہ کالج میں مجھے ایک لڑکی نے یہ پھول دیا تھا۔ جانتی تھی کہ اگر دادی کو سچ بتا دیا تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ دادی کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں، مجھے یہ لڑکیوں کی چھچھوری حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آج کے بعد میں تمہیں یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی نہ دیکھوں۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے اس خواب کا حقیقت سے کیا تعلق تھا، وہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ یہ پھول تو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، مگر کیسے؟ اس پھول سے بہت مزے کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور وہ میرے حواسوں کو معطر کر رہی تھی۔ تبھی میں اس پھول کو سونگھتے سونگھتے دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میرا پریشان چہرہ دیکھ کر تانیہ عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہے، تم اتنی الجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے تانیہ کو ٹال دیا۔ اگر میں اسے یہ بات بتاتی تو وہ میرا مذاق اڑانے لگتی۔ دن اسی طرح سے بیتتے جا رہے تھے۔ اب جو بھی میں خواب دیکھتی تھی تو آنکھ کھلنے پر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ وہ خواب تھا یا حقیقت، کیونکہ خواب میں دیکھی گئی چیزیں عموماً میرے آس پاس موجود ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر بہت الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی ذہنی کیفیت کا اظہار کس سے کروں۔ اس دن تایا ابو کے گھر میں ختم تھا۔ اب میرا کل پیپر تھا۔ دادی جب مجھے تایا کے گھر جانے کے لیے کہنے لگی تو انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نے دادی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے پڑھنا ہے، اگر میں وہاں پر چلی گئی تو پیپر کی تیاری نہیں کر سکوں گی۔ دادی بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ تائی مجھے پسند نہیں کرتی، تبھی انہوں نے مجھ سے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود ہی تایا کے گھر چلی گئی۔ دادی کو گھر سے گئے ہوئے تھوڑی سی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اس وقت دروازے پر کون آ گیا، اور تبھی دروازہ کھولنے سے پہلے جب میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے تو تانیہ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، تانیہ باہر کھڑی تھی۔ اسے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں بے پناہ خوش تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا کروں۔ تب وہ مجھے اتنا پرجوش دیکھ کر کہنے لگی کہ
آرام سے میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے خاص بات کرنے آئی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی دادی گئی ہیں، کاش تم دادی کی موجودگی میں آ جاتی تو دادی تم سے مل لیتی، انہیں تم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میری بات سن کر تانیہ کہنے لگی کہ اگر زندگی رہی تو میں پھر کبھی تمہاری دادی سے ملنے کے لیے بھی آ جاؤں گی، اس وقت مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ خلاف معمول بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، اس کو یوں سنجیدہ دیکھ کر میں بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہوگا ہماری ملاقات کن حالات میں ہوئی تھی، اور یہ بات میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس دن تو میں بھوک سے تڑپ رہی تھی، اور وہ تانیہ ہی تھی جس نے اس دن میری بھوک مٹائی تھی اور پیسوں سے بھی میری مدد کی تھی، جبکہ اس وقت مجھے اور دادی کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ تبھی تانیہ کہنے لگی کہ کیا تم یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی کہ ہم اتنے امیر ہونے کے باوجود اس قبرستان میں کیوں فنکشن کر رہے تھے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ کیونکہ ہم تمہاری طرح انسان نہیں ہیں، ہم قبیلہ جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم وہیں قبرستان کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ عموماً ہم انسانوں کی نظروں سے دور رہتے ہیں، مگر تم مجبور تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بھوکی ہو، حالات کی، زمانے کی، وقت کی ستائی ہوئی ہو، تبھی میں نے تمہاری مدد کی تھی، اسی لیے میں تمہارے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس دن میرے بھائی نے تمہیں دیکھا تھا، میرا بھائی تمہیں دیکھ کر تم پر بری طرح سے عاشق ہو گیا۔ اس کی پہلی بات سن کر ہی میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو دیکھنے میں بالکل ایک نارمل لڑکی لگتی تھی، انسان نظر آتی تھی، وہ ایک جن زادی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ زور سے ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ہم تمہارے سامنے اس روپ میں آتے ہیں، ورنہ تم نہیں جانتی کہ ہمارا اصل روپ کیا ہے۔ ہم کافی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، مگر اب ہم لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے میں نے سوچا کہ میں تم سے ملتی جاؤں اور تمہیں اپنی حقیقت کے بارے میں بتاتی جاؤں، ورنہ تم یہی سوچتی رہو گی کہ میں کون تھی اور اچانک سے کہاں چلی گئی۔ تمہیں بنا بتائے مجھے یہاں سے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ابھی کہہ دے گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی مگر تم نے سیریس لے لیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی، وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب سن کر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی تھی۔ میں اس سے کئی قدم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئی، کہنے لگی کہ میں اتنے ٹائم سے تمہارے ساتھ ہوں، کبھی میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جو تم اس طرح سے کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، مگر میرے لیے یہ انکشاف بھی بہت بھیانک تھا۔ مجھے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تمہاری طرح مسلمان ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تم یہ کیسے گمان کر سکتی ہو کہ میں تمہیں دکھ دوں گی؟ اس کی باتیں سن کر میں نے سر جھکا لیا، مجھے بس یہ انکشاف سن کر حیرت کا جھٹکا لگا ہے، ورنہ مجھے تم سے تو کبھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ پھر وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی، پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب میں اور میرا بھائی پھر تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کبھی مجھے اپنے قبیلے سے اجازت ملے تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، میں کبھی انسانوں کی دنیا میں اب نہیں آ سکتی۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ تم دوبارہ کیوں اس دنیا میں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ہم بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں، ایک بہت خطرناک عامل کی نظر ہم پر پڑ گئی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس سے ملتے ہوئے میں بہت اداس تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی اچھی دوست سے محروم ہونے جا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں رو پڑی، میری اکلوتی دوست تھی وہ بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد دادی گھر آئی تو مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، تبھی میں نے انہیں ٹال دیا اور کہنے لگی کہ مجھے امی ابو کی یاد آ رہی تھی۔ دادی مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے لیے ماں اور باپ دونوں ہوں۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ انہی دنوں ایک اور عجیب بات ہوئی، تائی امی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، انہوں نے مجھ سے اور دادی دونوں سے ہی معافی مانگ لی۔
اور ہمارے لیے ان کی یہ تبدیلی خوش کن تھی۔